جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصل سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں کبھی احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہر کوئی اپنی دکان چمکاتا رہے گا۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک جسٹیفیکیشن دی تھی، ایک سوال بھی اٹھایا تھا فیصل رضا عابدی نے کہ میاں نواز شریف کو اگر چالان پہ جرمانہ یا سزا ہوتی ہے تو وہ پھر توہین عدالت پرائم منسٹر جو ہے جو 30 سیکنڈ کی سزا کاٹ چکے تو اس میں سامنے آتی ہے نہیں، تو ہم کرپشن پہ اگر آ جائیں، میاں صاحب کے اپنے جو کیسز تھے، ہم جو پہلے بھی میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے پوچھا تھا $32 ملین کے، وہ جو آپ نے کہا رحمان ملک صاحب، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ میں ان سے پوچھ لوں نا، پیپلز پارٹی سارے الزام لگا رہی ہے۔ آپ کے پروگرام میں ایک بات جو ہے وہ فیصل رضا عابدی صاحب نے حوالہ جو دیا ہے وہ اس میں انہیں وہ پڑھ نہیں سکے تھے، جو ججز کے تقرر کے بارے میں اور ججز کے بارے میں وہ ابو داؤد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ مائدہ کا میں نے قرآن کا ذکر، سورہ مائدہ جو ہے اس کی آیت نہیں تھی، البتہ قرآن پاک میں یہ ضرور آتا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو کہ یہی تقوی کے قریب ہے، خدا خوفی کے قریب۔ ہم اپنے قرآن اپنی احادیث کو سامنے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اور حدیث میں یہ ہے کہ وہ جج جس نے اپنے علم کے مطابق درست فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے علم ہوا کہ یہ غلط فیصلہ میں دے رہا ہوں، اس نے غلط فیصلہ دیا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جسے علم نہیں ہے اور فیصلہ دے دیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس ملک میں احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فیصل رضا عابدی صاحب، احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جانتے پوچھتے، اگر آپ کو یہ پتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ اس مملکت کی داغ بیل جو ہے آئین پاکستان کے مرہون منت ہے، آئین کو سسپینڈ کرنے والے پرویز مشرف کا جب آپ اوتھ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں اس کے تمام اقدامات کو ویلیڈیٹ کرتا ہوں، تو یہ جانتے بوجھتے تو اسی پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر بھی آپ دیتے ہیں، اسی پرویز مشرف کے سر آرٹیکل 6 کے بعد جب کی جاتی ہے تو آپ کے پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ڈویبل نہیں ہے۔ ایک منٹ، میاں نواز شریف کو کس طرح گرفتار کیا تھا آپ کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا ہے۔ اگر آپ چاہتی تھی کہ اسی طرح بالوں سے پکڑ کے اور ککے مار کے اس کو نکالتے تو یہ کوئی تقاضا تو نہیں تھا، ایک ویلیڈیٹ کیا ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے پوری پاور لیا ہوا ایک پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی عدلیہ نے اس کو پاورفل کیا تھا، اور یہ احترام کا حکم عدلیہ نے دیا، ہم نے نہیں دیا، اس لیے آپ نے احترام کیا، تو آپ بھی کریں گے، گارڈ آف آنر کے بعد وہ آزاد ہو گئے، آپ بھی کریں گے، وہ آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے، میں ان کی جسٹیفیکیشن مان لیتی ہوں، آزاد ہو گئے، آپ نے ان کے خلاف کیا اقدام کیا؟ آپ ایک کیس دیتے ہیں جو کسی کے خلاف مطلب مشرف کی کوئی کرپشن نہیں تھی، کرپشن کی بات آئین کو توڑنا سب سے بڑی 2007 سے پہلے یہ گارڈ آف آنر دیتے تو پھر تو درست تھا، انہوں نے دیا ہے اس کے بعد جب کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور وہ ٹرانسگریسر اور وہ آئین توڑنے والا قرار دے دیا گیا، اس وقت ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس کے خلاف وزیر اعظم آرٹیکل 6 کے تحت لا آفیسر مقرر کرتے، اور کرپشن کے حوالے سے کوئی جواب نہیں ملا، مجھے جواب نہیں ملا، احتساب کرے گا کون؟ میں یہی کریں گے، جج کریں گے احتساب، جو کچھ کرنا ہے ججز نے کریں گے، اگر ججز کچھ آرڈر کرتے ہیں اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کرتے، ججز آرڈر کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ کیا احتساب کا عمل درآمد کرایا میرے بھائی؟ کیا احتساب کا عمل درآمد کرایا؟ کس وزیر کو بولا ہے کہ اس کو ہتکڑی ڈال کے پھینک دو؟ تو ایک پڑا ہوا ہے اندر ماشاءاللہ آپ کے سامنے پڑا، ایک ہی تھے نا معصوم، ایک ہی ہے نا، باقی بھی ڈال دو، میں نے روکا ہے؟ ہمت کرو، طاقت پکڑو، یہ دہشت گرد جو چھوڑے سب سے بڑی تو کرپشن یہ ہے۔ لیکن آپ کے وزراء پہ یہ نہیں آتا اگر کوئی مینٹل میں ملوث ہے وہ ریزائن نہیں کرے گا، آپ کے وزراء پہ اگر یہ آتا ہے وہ ریزائن نہیں کرے گا، وہ عہدے سے چمٹا رہے گا، افواج پاکستان پہ حملہ کرنے والوں کو آپ 922 میں کوئی ایک نو بھی نہیں نکلے آپ کے پاس جس کو آپ پھانسی دیتے، 922 کے 922 چھوڑ دیا آپ نے۔ مطلب مجھے جو گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ خود سے کچھ ایسا فیصلہ نہیں کرنا کہ کرپشن کو ختم کرنا، یہ آپ کو ہم سب کو مل کے، تمام جماعتوں کو مل کے، سب کو مل کے کرنا پڑے گا۔ 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی آپ نے وہاں پہ نظام کیوں نہیں وضع کیا؟ آپ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ لوگوں کی اس کا مطلب خامی ہے نا، وہ پھر الزام لگتا ہے نا کہ آپ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو پروٹیکشن دے رہی ہیں۔ وہ لوگ تھے جن کے پاس اکثریت تھی، ہم اقلیت میں تھے۔ نہیں سر، اقلیت میں نہیں، آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، آئینی ترامیم میں سر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ۔ تھوڑی سی سمجھیں، یعنی یہ جو 17ویں ترمیم ختم کرنے اور 18ویں ترمیم، اس میں بہت سی باتیں ہماری خواہشات کے برعکس اس لیے ہو گئیں کہ ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ چلیں آپ طاقت نہیں رکھتے تھے، پارلیمنٹ کا کردار فعال نہیں تھا، پراچہ صاحب ساری گفتگو سنی آپ نے، پارلیمنٹ فعال نہیں رہی، کوئی بل نہیں لا سکے احتساب کے حوالے سے، نون لیگ وہ کہہ رہی ہے کہ کمزور رہی، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جو کچھ کرنا عدلیہ نے کرنا، تو کیا پاکستان کے عوام کو کبھی پتہ چلے گا کہ اصل کرپشن اور لوٹ مار کون کرتا رہا؟ یا پھر آپ نام جیسے لے لیتے ہیں، گیلانی صاحب نے کرپشن کی، زرداری صاحب نے کی، ان کے وزراء نے کی، یا پھر الزام ایسے ہی لگتے رہیں گے؟ آسمہ یا میرا خیال یہ الزام کے لفظ کے ساتھ بات کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ جی مطلب چیزیں جو ہیں نا جی وہ تو کوئی بھی کر رہا ہے، میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا،
یہاں لوگ مایوس ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک انتقامی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ اس لیے اب خدا کے لیے کوئی ایک جگہ سے تو سفر کا آغاز کر دیا جائے، کوئی ایک تو فیصلہ تسلیم کرے عدلیہ کا، اور کرپشن کو تحفظ دیتی ہے، دیتی رہے گی، ایک دوسرے کی کرپشنوں کو چھپایا جاتا ہے۔ لیکن سر جب عدلیہ کو مانا ہی نہیں جائے گا، دل سے مانا نہیں جائے گا، ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ تو ایسے ہی رہے گا، یہ نعرہ ہی رہے گا نا۔ اللہ سے ڈرنے والے اور وہ لوگ کہ جن کے اپنے ہاتھ صاف ہیں، ورنہ یہ کرپشن کا سہارا، یہاں ایک ادارہ دوسرے ادارے کو سہارا دے رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں ہیں۔ یعنی ہمارے ملک میں اللہ کا فضل و کرم ہے، بے پناہ وسائل ہیں، لیکن یہاں پر مسائل عوام کے پاس چلے جاتے ہیں اور وسائل ایک ہی طبقے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ طبقہ کوئی کسی پارٹی میں ہے، وہ فوج میں ہے، وہ عدلیہ میں ہے، وہ کسی میں ہے، ایک تو ہی اس طبقے لوٹ مار کے کا پاس حساب چلے کون جاتے کرے ہیں۔ گا سر؟ یہ لوٹ مار کا حساب کون کرے گا؟ اب تو ہونا چاہیے، اب تو وقت آ گیا ہے، اسے ہونا چاہیے، ورنہ پھر لوگ کریں گے، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، لوگ اپنی عدالتیں لگائیں گے۔ اس لیے اب عدالتوں کو مان لو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ پھر قدم قدم پہ عدالتیں لگیں گی۔ ڈرو اس وقت سے کہ جو خدا نخواستہ اس ملک کے اندر اس انداز پہ۔ تو یہ اس کا مطلب جو مصر اور جو ہم نے پہلے دیکھا وہاں پہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے، تو یہ کیا سین پاکستان میں بھی دہرایا جائے گا؟ میری بات سنیں، میں اگر اس کا جواب دوں، جو سڑکوں پہ آئیں گے نا، چلیں ان میں سے اسپیسیفک آپ 100 چہرے نکال لیں اور پھر مجھے دیں آپ 1 ہفتے کا ٹائم، میں آپ کو آ کے بتاؤں گا کتنے حاجی۔ چلو یہ ساروں نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، آپ کا سسٹم ہے، نظام ہے، تو اس نظام کو یہی تو جو میں نے سوال شروع کیا تھا سر، میں نے سوال شروع کیا تھا، فاروق بھائی، تو اس نظام کو ٹھیک کون کرے گا؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک کرنے والے ہی اگر کرپٹ بات تو سنیں، ٹھیک کرنے والے ہی اگر کرپٹ ہیں، آپ ٹھیک گزارش کون کرے گا؟ ہم نے کراچی ڈویژن نے پورا جلسہ سجا کے اور ان سے پوچھا، ریونیو کے سب سے زیادہ الزام ہوتے ہیں آج تک، لیکن ریونیو میں بھی اچھے افسر ہیں، ڈپٹی کمشنرز بھی اچھے ہیں، کام کی ویل ہونی چاہیے، پیچھے سپورٹ ہونی چاہیے، بیک اپ ہونا چاہیے، قیادت کا مفصل عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ ایسی بات نہیں کہ آپ سسٹم سے نہیں ٹکرا سکتے۔ جب پوری 1 لاکھ عوام آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بولے نا ہمارا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا اور دہلیز پہ ہمارے چیز آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نظام میں کہیں نہ کہیں ایسی دراڑ موجود ہے جہاں ہم آپ سب مل کے، کیونکہ یہ جو خدمت کی ہے ہم نے کوئی پیپلز پارٹی کے لیے تو نہیں کی، سبھی لوگ بستے ہیں نا اندر، عوام پاکستان بستی ہے، یہ پاکستان کی کل آبادی کا ہے بھی 8% ٹوٹل، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ سسٹم سے ٹکرانے کے لیے صرف ول کی ضرورت ہوتی ہے، جو ول ہے ابھی پاکستان میں ول نظر آ رہی ہے۔ پراجا صاحب ایک سوال ان کا کہ یہ مطلب کراچی کا سارا بجٹ آڈٹ فری ہے، کوئی آڈٹ اس کا نہیں ہو رہا، اس پہ کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، پلاٹوں پہ نارتھ لازم آباد مسجد وہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، میں نے آپ کو مسمار کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگیں بن گئی ہیں 2007 بالکل ٹھیک ہے، اس طرف کرے، میں نے تو آپ کو کہا خود، میں تو آپ نے نارتھ آباد کی نشاندہی کی ہے، میں تو آپ کو اورنگی ٹاؤن میں بھی نشاندہی کروں گا، گلشن اقبال میں بھی کروں گا، میں ناظم آباد میں بھی کروں گا۔ 2007 کے اندر ہائی رائز بلڈنگیں جب تعمیر ہونا شروع ہوئی تو نعمت اللہ خان صاحب نے کیس فائل کیا کورٹ کے اندر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب کورٹ کے اندر کیس ہو اور اس کے اندر عوام رہ رہی ہو تو گورنمنٹ آف سندھ اس پہ بلڈوزر لے کے اس وقت تک نہیں چڑھ سکتی جب تک عدالت فیصلہ نہ دے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ فیصلہ دے دیجئے، ہم امپلیمنٹ نہیں کریں، امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ عدالتوں کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، دیکھیں میری بات آپ کرتے ہیں عدالتوں کے فیصلوں کو کس نے کون سے پہ نہیں کیا میری بہن ذرا بتائیں، سوائے ایک کے آپ کہتے ہیں خط لکھ دو۔ میری بات سنیں، صدر پاکستان جب صدر نہیں تھے نا تو یہاں پہ کیسز چل رہے تھے اور عدالتوں میں موجود تھے، 11 سال تک رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میاں صاحب بھی 3 سال تک حکومت میں رہے، کیس انہی کے دور میں بنا تھا، سہیل وڑائچ کی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ انتقاماً بہت سے کیسز بنائے گئے۔ میں آپ سے گزارش کروں 3 سال میں آپ اس وقت نہیں پروف کر سکے، 7 سال میں مشرف پروف نہیں کر سکا، آپ جو آپ کے پاس 4 مہینے سے رپورٹیں پڑی ہیں کمیشن کی، آپ اس میں تو فیصلہ نہیں دے رہے، آپ اس پہ خط لکھوا کے کیا ثابت کروانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے تو چودھری صاحب نے 2 ججوں کو نکالا تھا، جسٹس اپنا پڑاچا صاحب، میں ایک چیز کلیئر کر دوں، یہی چودھری صاحب تھے، انہوں نے 2 ججز کو نکالا تھا، جسٹس قیوم کو، جسٹس راشد کو، انہی کیسز کے اوپر۔ لیکن الزام اگر سب پہ لگتا ہے، اس وقت آپ اگر سزا دے دیتے کہ زرداری صاحب یہ تو پیسہ آپ کا ہے، آپ کو سزا دی جا رہی ہے، آپ بات ہی نہیں سمجھ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو بتا دیں کہ وہ پیسہ گیا کدھر ہے۔ ارے بھائی وہ جدھر بھی گیا ہے یہ کام ہمارا ہے، اور جیسے کہ یہ صدر کا ٹرن اوور ختم ہوگا تو آلریڈی وہ کیس آٹومیٹک کھل جائیں گے، لیکن ڈیورنگ دا پریزیڈنٹ ٹائم ایز پر دا کانسٹیٹیوشن ہم اس کے اوپر کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں نے سب نے آخری بات میں آپ سے کروں گی، سب نے کہا، آپ نے کہا کہ ہم سب مل کر ٹھیک کریں گے، جو مل کر ٹھیک کرنے والوں پہ الزام لگتا ہے تو پھر مجرم کون ہے؟ ہم سب نے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم سب نے مل کے عدلیہ کو بحال کرایا،
अब हम सब का फर्ज है कि उस अदलिया के फैसलों पर अमल भी करें। तो काजी अल्लाह के बनाए हुए और आईने पाकिस्तान के तहत तश्कील पाए हुए हलफ उठाए ना, परवेज मुशर्रफ का नाम लेके क्यों हलफ उठा रहा है? वो उसके मांग ली गई ना, क्या किस चीज की माफी? काजी के लिए कोई माफी नहीं है, काजी के लिए कोई माफी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अबू दाऊद में आप पढ़े, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, फैसल रज़ादी साहब, फरीद पराचर साहब। और कहा जाता है एहतसाब किया जाएगा, क्या ये वाकई नारा रहेगा या इस नारे को अमली हकीकत कौन पहुंचाएगा? और एहतसाब के नाम पर अगर बिल 4 साल से जो पेंडिंग है और उस पर अभी तक अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी या हुकूमत उसको अमली जामा नहीं पहना सकी, तो फिर हम यही मतलब लेंगे कि हुकूमत लगता है या अपोजिशन भी लगता है एहतसाब के हवाले से संजीदा नहीं है। टारगेट पॉइंट के साथ आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।